موالیا سپول، جو نہایت ہی خوش الہانی کے ساتھ تجوید و قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے حدر اور ترتیل کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یقیناً تلاوت کلام پاک سے اس مجمع کے اندر رونق آئی، بہار آئی۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے سینے میں بھی بہار پیدا کریں۔ انشاءاللہ اپنے سینے میں بہار پیدا کریں گے، ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ اچھا کتنے لوگ ہیں جو جمعہ نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ یہ سب جمعہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ ارے یار اتنا مولانا مولوی سب تقریر کر کے تھک گئے، لیکن اب بھی جمعہ ہی کا موڈ بنا ہوا۔ ہمیشہ ہر وقت اور پانچوں وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب تک رہے گی جان کرتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد، سانس جاری رہے گی جب تک کرتے رہیں گے ہم اللہ کے قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ آئیے میرے دوستو، یہ تھے قاری عبدالرزاق صاحب۔ یقیناً آج کل ہمارے گاؤں کے اندر جو ماحول بن گیا ہے، حافظ عالم کو ہم لوگ پھٹا کمپنی کرتے ہیں۔ یہ مولوی ہے، یہ قاری ہے، کیا کرے گا؟ میرے دوستو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، تلاوت کلام پاک سے اس کو منور کریں گے۔ آپ کو میں ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے نا، یہ روپیہ، تجارت، مال دولت، تو اس کا دل و دماغ آسمان پہ چلے جانے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا یہ ناچیز تنویر زکی کا بھی دماغ بنا اور اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو کانوینٹ کے اندر داخل کرایا۔ لیکن یقین جانیے حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب سہسل کی سرزمین پر تقریر کر رہے تھے اور میری گھر والی بھی جگہ تقریر سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا مولانا آپ نہ جانے ہزاروں لوگوں کے آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دیے ہوں گے اور آج آپ اپنے بچے کو کانوینٹ میں ڈالے ہیں۔ خدا کی قسم جب آپ کا جنازہ اٹھے گا میں کس کے نزدیک جا کے فریاد کروں گی کہ میرے شوہر کا جنازہ پڑھا دو۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا کل میں نے حضرت مفتی سعد النجیب صاحب کا بیان سنا، جس کے ساتھ میں آپ رہتے ہیں، جس کی صحبت آپ کو نصیب ہے، ہمیشہ چلتے پھرتے ہیں، لیکن حضرت مفتی سعد النجیب صاحب کا بیان میرے کایا کو پلٹ دیا۔ آپ فی الفور صبح جائیے اور اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرائیے اور حافظ قرآن بنائیے۔ خدا کی قسم جب آپ کا جنازہ اٹھے گا میرے دل میں یہ شوق ہوگا، ذوق ہوگا کہ میرا شوہر کا جنازہ میرے بیٹا پڑھا رہا ہے۔ الحمدللہ حضرت مفتی سعد النجیب صاحب کی تقریر نے کایا پلٹ دیا اور ابھی 12 سال کا بچہ وہ 11 پارے کا حافظ قرآن ہو گیا۔ مچل کے بولتے سبحان اللہ۔ یہ ذوق یہ شوق کب پیدا ہوگا؟ جب علماء کرام کی باتیں سنیں گے۔ آدمی کو اپنے چہرہ خود سے نظر نہیں آتا ہے، آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تب جا کے اس کا اپنے چہرے کا داغ دھبا جو بھی اس کے چہرے پہ پڑا ہوا ہے، سیاہی ہے، زرد ہے، کیا ہے، ساری چیزیں آئینے کے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح علماء کیا ہے آپ کے لیے؟ بتائیں بھائی کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ کیا ہے بولے بھائی؟ آئینہ ہے۔ اس لیے ان کے بیان کو ہم سنیں گے۔ شاعر کہتا ہے ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی۔ مچل کے بولتے سبحان اللہ۔ ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی۔ تم روز کلام پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی اور قدموں میں یہ دنیا تب ہوگی خدمت کو سکندر آئیں گے جس دن بھی تمہارے لہجے میں ولیوں کی جھلک آ جائے گی۔ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا ہے، لیکن افسوس آج ہمارا نوجوان شام میں موبائل، دوپہر میں موبائل، بھور میں موبائل، دوپہر میں موبائل، کھاتے وقت موبائل، چلتے وقت موبائل۔ بات تو حد ہو گئی، اب لیٹرین میں بھی موبائل۔ استغفر اللہ۔ کل میں کٹیہار کے مارکیٹ سے گزر رہا تھا، ان بے شرموں کو اتنی بھی خبر نہیں ہے، وہاں پر عورتوں کے اپنے گیلری میں چہرے کو قید کر کے یوٹیوب پہ ڈالتا ہے یہ موبائل والے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم اب صبح سویرے اٹھیں گے تو قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ آئیے 4 مصرے میں پڑھتا ہوں۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے؟ اخبار تو
پڑھ لیتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے. آئیے میرے دوستو یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہے گا. تنویر زکی ہر مقرر جواب مقرر رہے گا. جہاں جہاں آپ سوئیں گے, جہاں جہاں آپ سست ہوں گے, وہاں ہائی ٹیک کرنے کے لیے, ہائر کوالٹی کا انجیکشن دینے کے لیے تنویر زکی بر وقت کھڑا رہے گا انشاءاللہ. پوری رات میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. آئیے اس چاشنی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے چہرے پر یہ چہچہانے کا موسم, یہ تماز, یہ نکھار پیدا کرنے کے لیے پوری رات میں طرح طرح کے شعرا خطبہ کو پیش کرتا رہوں گا. آئیے تلاوت کلام اللہ شریف کے بعد اب سیدھے بھارت کی نگری میں بیٹھ کر مکہ المکرمہ, مدینہ المنورہ اور خانہ کعبہ کی زیارت کرانے کے لیے تصورات اور تخیلات کی دنیا میں چلتا ہوں, اور بھارت کی نگری میں اس شخص نبی کا کشتی کا ڈرائیور جناب سعد اللہ عطا صاحب کو بناتا ہوں اور اس کشتی پر آپ کو سوار کرتا ہوں اور اس مصرے کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں. ایک مرتبہ لہر کے بول دے سبحان اللہ. سہانی صبح لکھتا ہے, سہانی شام لکھتا ہے, سہانی صبح لکھتا ہے, سہانی شام لکھتا ہے, وسیلہ آپ کا تقدیر میں آرام لکھتا ہے. فرشتے فرشتے فرشتے, ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ. فرشتے رحمت کے پھول برساتے ہیں, کاغذ پر قلم جب مصطفیٰ کا نام لکھتا ہے. فرشتے رحمت کے پھول برساتے ہیں, کاغذ پر جب قلم مصطفیٰ کا نام لکھتا ہے. آئیے جناب سعد اللہ عطا صاحب مائک پر ڈائس پر, میں کرتا ہوں سعد اللہ صاحب کو آپ کے حوالے اور آپ سب کو اللہ کے حوالے.